انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب سے جنرل باجوہ یہاں پر ڈرٹی ہیری کو لے کر آئے ہیں تب سے یہ تشدد شروع ہوا ہے۔ شہباز گل، اعظم سواتی اور مجھے گولیاں لگی ہیں۔ لوگوں کو بند کمرے میں کپڑے اتارے گئے اور ذلیل کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک شہری کے والدین کی کال آئی اور بتایا کہ ان کا بیٹا ابھی تک نارمل نہیں ہوا کیونکہ اس پر تشدد ہوا ہے، لیکن سامنے آنے سے سب ڈرتے ہیں، نامعلوم افراد سے سب ڈرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس اور اعلیٰ عدلیہ سے کہتا ہوں کہ امید صرف آپ پر رہ گئی ہے۔ نامعلوم افراد اس ملک کے ساتھ جو کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب سے ڈرٹی ہیری آیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے چیف جسٹس سے کہا کہ کہیں تو لائن ڈرا کریں، ان کو خوف تو ہو کہ ان کے لیے اور عوام کے ساتھ کوئی کھڑا ہے، کوئی ایکشن لیں تاکہ عوام کو حوصلہ ہو کہ ہماری عدلیہ ہمیں بچائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب کی نگران حکومت ہے، ایک بددیانت، ایک گھٹیا چیف الیکشن کمشنر جو اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا۔ شرم نہیں آئی؟ غیر جانبدار نگران حکومت یہ حرکتیں کرتا ہے۔ یہ غیر جانبدار نگران کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب ذرا اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں ہے کیا۔ نارملی اٹھایا جاتا ہے لوگوں کو، ان پہ کیسز بنائے جاتے ہیں۔ 24 کیس میں نے بھگتے ہیں، 2 درجن۔ ارشد شریف بھائی نے 1.5 درجن کیسز بھگتے ہیں، ان کے اوپر 18 مقدمات بنائے گئے۔ وہ پاکستان میں رہتے تو ہو سکتا ہے ان کے اوپر 4 درجن مقدمے ہو جاتے۔ صابر شاکر بھائی کے اوپر مقدمات بنائے گئے، اور بہت سارے صحافی ہیں، سبھی ابراہیم صاحب ہیں، دیگر ہیں، سب پہ مقدمات بنے ہیں۔ غداریوں کے، بغاوتوں کے مقدمے بنے ہیں۔ عمران خان پہ بہت سارے مقدمات ہیں۔ عثمان ڈار پہ پہلے اس سے منشیات کا ایک مقدمہ بنایا گیا، وہ اس میں سے نکل گیا تھا۔ اغوا کا ایک مقدمہ بنایا گیا، وہ اس میں سے بھی نکل گیا تھا۔ پھر اس کے اوپر ایک مقدمہ اور بنایا گیا، اس کی فیکٹری کی دیواریں گرا کے کروڑوں کا نقصان کیا گیا، وہ اس میں سے بھی نکل گیا تھا۔ تو ڈیفرنٹ چیزیں پہلے بھی کی گئی تھی، کچھ اور ٹرائی کر لیتے، لیکن اس حد تک گرنا نہیں چاہیے تھا۔ یعنی اگر چوکیدار کو اٹھا لیا تھا تو تھوڑا سا اور ٹارچر کر لیتے۔ اس کی بیوی اور بچوں کو لا کر برہنہ کرنے کی جو ایک دھمکی دی گئی ہے، یہ ناقابل برداشت ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بے شرمی ہے، ہٹ درمی ہے، ڈھٹائی ہے، بےہودگی ہے، اور میں اس کو کیا نام دوں؟ یعنی اس کے اوپر گالیاں تو میں دے نہیں سکتا، میرا یہ طریقہ کار نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ خواتین کو اٹھا کر اب بیچ میں لائیں گے ان معاملات کے۔ یعنی ایک آدمی نہیں ٹوٹ رہا آپ سے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، میں نے پیسہ لے کر نہیں دیا عثمان ڈار کو۔ آپ تفتیش کریں، نکالیں، ڈھونڈیں، کچھ اور کریں۔ اب آپ اس سے ایک بیان دلوانے کے لیے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری وائف کو ہم اس کو برہنہ کریں گے اور اس کی ایک ویڈیو بنائیں گے، اور ویڈیو بنا کر پھر اس کو ہم فیس بک پہ ڈال دیں گے اور ساری دنیا دیکھے گی۔ اور پھر سارے طاقتور لوگوں نے مل کر ایک نہتے چوکیدار کو اس کی بیوی کو برہنہ کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے فتح کر لیا۔ بہت مبارک ہو آپ کو یہ فتح کہ آپ نے ایک چوکیدار کو فتح کر لیا، صرف یہ اس کو دھمکی لگا کر کہ ہم تیری بیوی کے ساتھ بھی وہ کریں گے جو تیرے ساتھ ہم نے کیا ہے، اور ویڈیو بنا کر وائرل بھی کریں گے۔ بے شرمی کی حد ہوتی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ ننگا پن بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ ننگا پن بڑھتے بڑھتے بہت دور تک چلا جائے گا۔ آج جو لوگ ننگے ہو رہے ہیں شاید وہ کمزور ہیں، لیکن یہ ہمت بڑھے گی اور پھر لوگ ننگا کرنا شروع کریں گے، اور پھر یہ ایک روایت بنتی چلی جائے گی۔ لوگ ننگے کر کر کے بدلے لیں گے، اور یہ چیزیں آپ کو اس ملک میں ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اس سلسلے کو کہیں پہ بند کیجئے، اس کو روکیے، اور اس کے اوپر سخت فیصلہ دیجئے۔ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کی ننگی ویڈیو بنائے یا اس کو دھمکائے کہ تیری فیملی کے ساتھ یہ کر دیں گے۔ یہ تو ڈائریکٹلی عزت کے اوپر حملہ ہے۔ چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہے کہ ایک غریب آدمی جس کے پاس کوئی سورسز نہیں ہے، ایک غریب آدمی جس کی چھوٹی سی تنخواہ ہے، ایک غریب آدمی جس کی آواز بھی نہیں سنی جاتی، اس کی آواز صرف آپ ہیں، اس کی ہمت صرف آپ ہیں، اور اس کی امید صرف آپ